بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان معظم تشریف لا رہے ہیں۔ سلطان کی خاص بندے نے جیسے ہی درباریوں کے سامنے سلطان کے آنے کی اطلاع دی تو سب درباری سلطان کی ادب میں فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان اپنی مخصوص تخت پر بیٹھ کر درباری تنظیم بجا کر واپس اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے لگے۔ ایک طرف وزیر اور دوسری طرف شہر کا گورنر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان معظم نے سب کے مسائل سننا شروع کیے۔ وزیر نے ہاتھ سے سب کو اشارہ کیا کہ اپنے اپنے مسائل سلطان معظم کے گوش گزار کر سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام درباری اپنے اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ سلطان نے وزیر کو ہدایت دی کہ ان سب کے مسائل حل کیے جائیں۔ تبھی ایک درباری اٹھا جو اپنے حلیے سے ایک مسافر لگ رہا تھا اور اس کی حالت بھی بے حد خراب تھی، کافی ضعیف ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سلطان معظم سے ایک حیرت ناک واقعہ کہا۔ درباری نے کہا کہ سلطان معظم، میں ملکوں میں خاک چھان کر واپس آیا ہوں۔ 50 سال پہلے میں اپنے شہر سے روزگار کمانے کی غرض سے باہر نکلا تھا۔ جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی، پھر کہیں جا کر روزگار ملا اور میں وہیں بس گیا۔ اتنے سال گزر گئے، واپس قصبے میں آیا تو راستہ ہی بھٹک گیا تھا۔ بامشکل واپس پہنچا ہوں اور جب میں اپنے گھر گیا تو دیکھا میری زوجہ محترمہ جسے میں نوبیتا چھوڑ کر گیا تھا وہ اب میرے ہی گھر میں پلنگ پر کسی اور جوان کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے فوراً سے آپ کے دربار میں بھاگا چلا آیا تاکہ اس بدکاری کی سے سخت سزا دی جائے۔ سارے درباری تم صدا یہ مسئلہ سن رہے تھے کیونکہ آج سے پہلے دربار میں کبھی کسی نے اس طرح کا مسئلہ نہیں سنایا تھا۔ سلطان معظم نے کہا کہ تم 50 سال بعد واپس آئے ہو، کیا تم نے اپنی بیوی سے ملے نہیں اور کیا تم نے اس سے بات چیت بھی نہیں کی؟ سلطان معظم کے سوال پر اس مسافر نے کہا، نہیں حضور، جب میں نے اسے اس نوجوان کے ساتھ یوں پلنگ پر لیٹے دیکھا تو میرے اندر کا جاہ جلال جا اٹھا اور غیرت کے بارے میں مزید وہ منظر نہیں دیکھ پایا اور بھاگا یہاں چلا آیا تاکہ آپ سے بات چیت کر پاؤں کیسے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، کیونکہ صاف لگ رہا تھا کہ اس مسافر کی بیوی ایک بدکار عورت ہے جو شادی شدہ عورت ہونے کے باوجود کسی اور نوجوان کے ساتھ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سب کی مجبوریاں پھیلنے لگیں، اس کی بیوی کی آخر کیا سزا دی جائے؟ کسی کا کہنا تھا کہ سلطان دونوں کی سزا دے، کیونکہ اس مسافر نے خود اقرار کیا تھا کہ وہ 50 سال بعد واپس آیا تھا اور وہ بھی تو اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی بدکاری کی سزا بھی ملے گی۔ ہو سکتا ہے بچوں میں دونوں کو کوڑے مارے جائیں۔ وہ نوجوان کون ہے؟ کیا شادی شدہ ہے یا نہیں؟ اسے تو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں دربار میں مسلسل ہو رہی تھیں۔ وزیر نے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کی کہا، گھر لوٹ جاؤ، ہم اپنے کچھ خاص لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالیں گے، تب تک تم کہیں اور رہ لو۔ یہ کہہ کر سلطان معظم نے وزیر کو حکم دیا کہ اس آدمی کی کہیں رہنے کا بندوبست کرو اور اس کی بیوی کو ہرگز خبر نہ ہو کہ یہ شہر میں واپس لوٹ آیا ہے۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کی اور کچھ سپاہیوں کو ساری انتظامات کرنے کا حکم دے دیا۔ دربار برخاست ہوئی تو سلطان معظم نے داروغہ سے کہا کہ فوراً قاضی کو ہمارے ہاں مدعو کیا جائے، قاضی کی دعوت کا خاص انتظام کیا جائے اور وزیر اور گورنر کو بھی وہیں رکھنے کا حکم دے دیا جائے۔ سب حیران تھے کہ آخر سلطان چاہتے کیا ہیں۔ شاہی سپاہیوں کے دستے کے ساتھ قاضی کو سلطان معظم کا پیغام پہنچا۔ قاضی نے شام کے وقت دعوت میں آنے کا بتا دیا۔ شام کو قاضی دعوت کے لیے شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کے لوگ حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ آخر سلطان اس مسئلے پر قاضی کو کیوں مدعو کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہوگا اور سلطان قاضی سے کیا بات کریں گے۔ سب کے دماغوں میں یہی سوالات مسلسل گھوم رہے تھے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ جن لوگوں کی شاہی محل میں کام کرنے والے لوگوں سے جان پہچان تھی وہ مسلسل تاک میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے کوئی خبر مل جائے، لیکن شاہی محل کی خبر باہر آنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ وہاں کی خبریں اور وہاں کی باتیں وہیں دب کر رہ جاتی تھیں۔ تینوں دعوت والے کمرے میں آگے کچھ دیر میں ہی سلطان معظم نے قاضی سے کہا کہ دعوت قبول کرنے کا شکریہ، ہمیں دراصل آپ سے ایک بہت اہم مسئلہ پر بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر سلطان معظم نے وزیر کو اشارہ کیا۔ وزیر نے آج صبح ہونے والے پورے واقعے کی تفصیل قاضی کے سامنے رکھ دی۔ جیسے جیسے تینوں وہ منصوبہ سن رہے تھے حیران ہو گئے اور اگلے ہی دن سلطان اپنے منصوبے کے مطابق 20 بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلے اور اس عورت کے گھر کے قریب پہنچ کر جو بہانے سے گھر میں موجود تھی
وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ سلطان نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ آدمی بالکل درست فرما رہا تھا۔ وہ فوراً سے اندر داخل ہوئے۔ اس عورت سے اسے بابا سوال کیا، لیکن جو کچھ عورت نے بتایا اس نے سلطان معظم کو انتہائی حیرت میں ڈال دیا۔ وہ فوراً سے ہی شاہی محل کی طرف واپس آئے اور وزیر کو سارا واقعہ سنایا۔ وزیر بھی یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ نہیں سوچی تھی، جو سلطان نے سوچ لی تھی وہ اس کے تحت انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ملک بھر میں جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا۔ کسی بھی وقت دوسرے ملک کی طرف سے حملے کا خدشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جنرل کی طرف اطلاعات کے مطابق پڑوسی ملک کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا، اس لیے سب جنگی لڑائی کے لیے تیار تھے۔ شہر میں منادی کرا دی گئی تھی کہ جس کو لڑنا آتا ہے وہ تیار رہے۔ شاہی محل کا پہرا بھی خاص بڑھا دیا گیا تھا۔ سلطان کے خلاف بہت سی سازشیں چل رہی تھیں، سازشیں رچی جا رہی تھیں۔ شہر کے ارد ایک مضبوط قلعہ تعمیر تھا۔ اس قلعے پر جہاں بعض سپاہی بٹھا دیے گئے تھے تاکہ شہر کے اندر دشمنوں کا داخل نہ ہو سکے۔ پورا دن شہر میں تلواروں کی گونج اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی رہی۔ اس طرح کے حالات کی طرف تھی وہ ہمیشہ سے رعایا کے امن و امان سکون کے بارے میں ہی سوچتے تھے۔ اب ان کی پہلی ترجیح ملک کا سکون تھا، لیکن جب سے ہمسائے ملک نے چھوٹی موٹی لڑائیاں کرنی شروع کی تو سلطان نے فوراً سے ہی جرنیل کو حکم دے دیا تھا کہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس بات کی اطلاع لگائی جائے کہ ہمسائے ملک کا ارادہ کیا ہے۔ ان کی ہدایت پر جرنیل نے جاسوسوں کو ارد گرد بڑھایا اور جب انہیں خبر ملی کہ ہمسائے ملک پر ان طاقتور فوج کے ساتھ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو جرنیل نے فوراً سے ایک خاص آدمی کے ہاتھ یہ پیغام سلطان معظم تک پہنچا دیا، کیونکہ جرنیل شہر سے کافی دور اپنے دستے کے ساتھ موجود تھا۔ جرنیل کی خاص مہر کے ساتھ ملنے والے اس پیغام کو دیکھ کر سلطان معظم پریشان ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ اگر یہ ہمسایہ ملک نے پوری طاقت سے ہم پر حملہ کر دیا تو شہر کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا، تجارت میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ سلطان معظم کافی دانشمند سلطان تھے، بہت اچھے سے ہر مسئلے کا سلجھانا آتا تھا۔ ان کی بردباری کی تعریف کرتے لوگ تھکتے ہی نہیں تھے۔ دشمن ان کی بردباری کی تعریف کرتے تھکتا ہی نہیں تھا۔ ملک کو کسی بھی طرح کے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پھر ایک دن جرنیل نے ایک اور پیغام بھیجا جس میں یہ درج تھا کہ دشمن کی فوجیں قریب آتی جا رہی ہیں اور وہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سب نے جرنیل کے لیے حکم بھجوا دیا کہ دشمن کے فوجوں کو ملک کے اندر داخل نہیں ہونے دینا اور ملک سے تھوڑا فاصلے پر ہی لڑائی کی جائے گی۔ انہیں شکست دی کر واپس بھیج دیا جائے گا اور تمام صورتحال سے مجھے مسلسل آگاہی دیتے رہنا۔ یہاں پر دستے تیار ہیں، چاقو چوبند سے دستے تمہاری مدد کے لیے بھجوا دیے جائیں گے۔ ملک بھر میں صرف جنگ کی ہی بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ سرحد پر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شہر میں سب لوگ تیار بیٹھے تھے۔ سلطان نے خاص دستے پہلے سے تیار کر رکھے تھے۔ جیسی دستوں کی ضرورت پڑی وہ چاقو چوبند دستے جرنیل کی مدد کر کے سرحد تک پہنچ گئے۔ کئی دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں اب تک ملک کا کچھ خاص نقصان نہیں ہوا تھا، بلکہ دشمن کو ہی ناکوچنے چبا دیے تھے۔ سلطان کی اس حکمت عملی نے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ تھوڑی دن بعد یہ جنگ ختم ہو گئی اور دشمن واپس پلٹنے پر مجبور ہو گئے۔ جرنیل سرحد سے فارغ ہو کر سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور تمام حالات ان کے گوش گزار کر دیے گئے۔ شہر میں جب سب نے سنا کہ لڑائی ختم ہو گئی تو واپس پھر سے اپنی تجارتی مصروفیات شروع کر دی گئی۔ سب سکھ کا سانس لے رہے تھے اور سلطان معظم اس بات سے بے حد خوش تھے کہ جس امن و امان کی وہ خواہش کرتے تھے واپس برقرار ہو گیا تھا۔ لوگوں میں جو خوف کا ماحول پیدا ہوا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ سلطان نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے شکار پر جانا چاہتا ہوں، اس کی تیاری کی جائے۔ وزیر سلطان معظم کے حکم پر شکار کی تیاری کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکمل ہوتے ہی اس نے سلطان معظم کو اطلاع دی کہ ایک شاہی دستے کے ساتھ سلطان معظم شکار کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ کچھ دن تک سلطان معظم شکار پہ ہی رہے اور بہت سے جانوروں کا شکار کیا۔ محل واپس لوٹے۔ انہوں نے امید کی تھی کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہی چل رہا ہوگا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب سلطان معظم واپس آئیں گے اور وہ عام دربار میں اپنا مسائل سلطان کی گوش گزار کریں گے۔ جب شہر میں منادی کرا دی گئی کہ سلطان معظم واپس آ گئے ہیں تو شاہی قافلے کو دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ وزیر، دیگر اور اہم امور مطمئن بھی سلطان کے استقبال کے لیے شاہی محل میں کھڑے تھے۔ سلطان کا قافلہ شہر کی گلیوں سے ہوتا ہوا شاہی محل میں پہنچا۔
سلطان نے وزیر سے کہا، میں حرم سے ہو کر آتا ہوں، اس کے بعد عام دربار کا انتظام کیا جائے۔ وزیر نے سلطان کی بات سن کر سر جھکایا اور لوگوں کو کہا کہ کچھ دیر میں دربار لگا ہوا ہے۔ وہ تخت پر بیٹھ کر ایک ایک کر کے لوگوں کے مسائل سننا شروع کر دیے اور سلطان وزیر کو ان کے مسائل کا حل نکالنے کا حکم دے رہے تھے۔ ابھی دربار چل ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی جو کہ دکھنے میں کافی عمر سیدھا لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ عالی جان، میرا مسئلہ کافی گمگیر ہے اور میں اس امید سے ادھر آیا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ سلطان نے کہا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس آدمی نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مسافر ہوں، 50 سال بعد واپس لوٹا ہوں، اس امید پر کہ گھر آیا ہوں کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی سامنے ہی ایک بہت خوبصورت نوجوان کے ساتھ پلنگ پر موجود تھی۔ یہ منظر میں مزید نہیں دیکھ پایا اور بھاگا کے دربار میں آ گیا تاکہ آپ اس بدکاری کی سخت سے سخت سزا دیں۔ سلطان نے اس مسافر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کا حلیہ کافی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ایک لمبے سفر سے واپس آیا ہے اور آتے ہی دربار میں حاضر ہو گیا ہے اور اپنا مسئلہ پوری تفصیل سے سلطان معظم کے گوش گزار کیا ہے۔ سلطان معظم اس کا مسئلہ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ سارے دربار یہی کہہ رہے تھے کہ کیسی بدکار عورت ہے جو شوہر کے پیچھے دوسرے مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہی ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ باقی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔